اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ دو دن ہم کسی موضوع پر اپنے معزز علماء سے بات نہیں کرواتے، بلکہ ان دو دنوں میں ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں، کچھ ویڈیو کوئسچنز ریکارڈ کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان سوالات کا جو حل ہے وہ ہم تک پہنچے اور ہماری رہنمائی ہو سکے، ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ مفتی محمد زبیر صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک بہت مقبول اور معروف نام، کئی کتابوں کے مصنف، تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری انعام اللہ صاحب، اور تشریف فرما ہے محترم محمود حسین صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قاری انعام اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے کہ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے محمود حسین صاحب۔ نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا کوئی دنیا میں میرا مونس و غم
سہارے پہ جیے جاتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں، اور تیرے اوصاف میں ایک وصف خطا پوشی ہے، تیرے اوصاف میں ایک وصف خطا پوشی ہے، اس بھروسے پہ، اس بھروسے پہ خطائیں بھی کیے جاتا ہوں، اس بھروسے پہ خطائیں بھی کیے جاتا ہوں، اور زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، اور صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز، صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز، میں یہی سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ 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 محمود صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب، پہلا سوال آپ کی خدمت میں محمد رضوان صاحب کا ہے کراچی سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا قبضے کی زمین پر مسجد تعمیر ہو سکتی ہے، اور اگر تعمیر ہو گئی تو کیا اس کو گرا دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ آج کے ہمارے سماج کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، بالخصوص اس وقت جب کہ عدالتیں ایسے ادارے یا ایسی تعمیرات کو توڑنے گرانے کا حکم دے رہے ہیں جو غیر قانونی ہوں، انلیگل ہوں۔ تو ایسے زمانے کے اندر، ایسے حالات کے اندر یہ سوال بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ معاشرے میں اٹھ چکا ہے۔ سب سے پہلی بات اصولی طور پر یہ سمجھنی چاہیے کہ کسی کی بھی زمین پر، وہ چاہے سرکاری ہو یا غیر سرکاری، قبضہ کرنا شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ احادیث تجربہ کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ بالشت کے برابر، بالشت بھر زمین بھی اگر کسی نے قبضے کے اندر کی اور ناجائز طور پر کسی نے دبا لی تو فرمایا جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، اور مسلم کے اندر جو روایت ہے اور کئی طرق سے مروی ہے، وہ کیا کہ اگر کسی نے ایک بالشت بھر زمین بھی قبضہ کی، من اغتصب ارضا شبرا یا زرعا
او کما جاء فی الحدیث، مختلف قسم کی احادیث ہیں، یعنی مختلف طرق سے مروی ہیں کہ اگر کسی نے غصب کی ایک زمین بالش برابر بھی اور ایک گز کے برابر بھی، تو فرمایا کہ وہ زمین کئی ساری 70 زمینوں کا تذکرہ آتا ہے، 17 یا 70 یعنی کئی ساری زمینوں کا طوق بنا کر قیامت والے دن اس کے گلے کے اندر لٹکائی جائیں گی، اس کو عذاب دیا جائے گا، اور طرح طرح کے وعیدیں اور طرح طرح کے عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ بہت خطرناک معاملہ ہے اور بڑا حساس معاملہ ہے، لہٰذا قبضہ کرنا تو شرعاً ناجائز ہے۔ قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے ایمان والو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ یہ بھی باطل طریقے کے اندر آتا ہے، غصب کر لیا، لوٹ لیا، آپ نے ڈکیتی مار لی، کسی طریقے سے بھی آپ نے حرام اور ناجائز راستے سے مال حاصل کر لیا، یہ شرعاً حرام ہے اور ناجائز، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب مسئلہ اس بات پر آتا ہے کہ اگر کسی نے قبضہ کر کے زمین پر مسجد بنا لی تو شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ تو ذہن میں واضح طور پر یہ اصول رکھنا چاہیے کہ جب وقف شدہ زمین نہیں ہے، جب حکومت کی طرف سے مقرر کردہ وہ زمین نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مسجد شرعاً مسجد بنی ہی نہیں ہے۔ یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ مسجد شرعی کب بنتی ہے؟ مسجد شرعی اس وقت بنتی ہے جب باقاعدہ کسی نے اپنی ذاتی مملوکہ زمین کو للہ فی اللہ وقف کیا ہو، مختص کر دیا ہو، میرا پلاٹ، میں اس کا مالک و مختار، اور میں یہ زمین آج کے بعد وقف کرتا ہوں مسجد کے لیے۔ یا تو کوئی شخص ذاتی طور پر اس کو وقف کرے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ مسجد بن جائے گی اور وقف ہو جائے گی اور ابد الآباد تک کے لیے وقف ہوگی، پھر اس زمین پر کچھ اور بنانا جائز نہیں ہوگا۔ ایون کہ وہ جو واقف ہے، وہ جو متولی ہے، وہ جو ڈونر ہے، وہ خود بھی اگر لینا چاہے تب بھی وہ نہیں لے سکتا، کیونکہ وقف کا قانون یہ ہے لا یباع ولا یوہب ولا یورث، نہ بیچی اور خریدی جا سکتی ہے، نہ ہبہ اور گفٹ میں دی جا سکتی ہے، نہ اس کے اندر میراث، ترکہ، جائیداد اور وراثت جاری ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک راستہ تو شرعی طور پر مسجد کے بنانے کا یہ ہے۔ دوسرا راستہ، حکومت وقت نے کوئی باقاعدہ پلاٹ زمین مسجد کے لیے وقف کر دیا ہو، مختص کر دیا ہو، تو جب حکومت نے نقشے کے اعتبار سے وقف کر دیا، مختص کر دیا، تو اب ایسی صورت میں وہ زمین وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد کے لیے مسجد بن گئی۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کہیں پر بھی قبضہ کر کے کوئی آدمی مسجد بناتا ہے، وہ شرعی طور پر مسجد نہیں ہوگی۔ آپ اس کو عارضی مسجد کہہ دیں، آپ اس کو جائے نماز کہہ دیں، آپ اس کو مسجد کے لیے مختص کمرے کا نام دے دیں، آپ کچھ بھی کہہ دیں، وہ شرعی مسجد نہیں ہوگی۔ یہ تو ہے شرعی مسئلہ، اور وضاحت کے ساتھ یہ سمجھ لینا چاہیے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں۔ البتہ انیق صاحب، میں درد دل کے ساتھ یہاں ایک اور پہلو ہے جو ریاست سے متعلقہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے ان لوگوں کو کنڈیم کر لیا جو زمین پہ قبضہ کرتے ہیں اور مسجد بناتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا کہ ناجائز ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ شرعی مسجد نہیں ہے۔ جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ ہم نے بلا کم و کاست، بلا کسی روک ٹوک کے ہم نے بیان کر دیا۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ وہ معاملہ یہ ہے، ایک اسلامی ریاست کا بنیادی فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت گاہوں کے لیے، بالخصوص جب وہ اسلامی ریاست ہے تو مساجد کے لیے وقتاً فوقتاً جا بجا مختلف مقامات پر پلاٹوں کو، زمین کے ٹکڑوں کو مختص کرے۔ یہ ایک اسلامی حکومت کا بنیادی فریضہ ہے۔ اور پھر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں انیق صاحب، صرف بنیادی فریضہ نہیں، آج گئے گزرے دور کے اندر بھی، آج کے گئے گزرے دور کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر، عرب ممالک ہوں یا غیر عرب اسلامی ممالک، وہاں پر مساجد کی تعمیر کو حکومت بطور فخر کے ذکر بھی کرتی ہیں، مساجد کے لیے باقاعدہ اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کا ان مساجد کو علامت بھی بیان کرتی ہیں، زبردست دلچسپی کا مظاہرہ کرتی ہیں، شاندار عمارتیں بناتی ہیں اور انتہائی عمدہ اعلیٰ خوبصورت بلڈنگیں بناتی ہیں، اور جا بجا مختلف اسکیموں کے اندر وہ مساجد کے پلاٹ مختص کیا کرتی ہیں۔ آپ پوری دنیا جاتے ہیں، کیا دبئی، کیا کویت، متحدہ عرب امارات کے مختلف دیگر ریاستیں اور شہر،
آپ قطر کے اندر چلے جائیں، سعودی عرب کے اندر چلے جائیں، جہاں کہیں پر بھی آپ جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ مسجدیں ہوتی ہیں بلکہ آپ نے ساتھ ساتھ دیکھا ہوگا کیسا خوبصورت اس کے اندر انتظام ہوتا ہے، قالین بڑا اچھا، اس کے اندر لائٹنگ کا انتظام بڑا اچھا، وضو خانے کا نظام بڑا اچھا، اور اگر انہوں نے اپنی ثقافت پیش کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی مسجد کی شکل کے اندر کہ مسجد کو خوبصورت اور بڑا کر کے اچھا، اگر کہیں سردی ہے تو ہیٹنگ کا انتظام، اگر کہیں گرمی ہے تو شاندار اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اے سی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا نظام ہوتا ہے۔ بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں، جو غیر مسلم ممالک ہیں ان غیر مسلم ممالک کے اندر بھی مساجد کے لیے جگہیں مختص کی جاتی ہیں اور مسلمانوں کو فیسلٹیٹ کیا جاتا ہے، اور اگر ان کے اندر کوئی سہولت درکار ہوتی ہے تو ریاست اور حکومت وہ ساری کی ساری سہولتیں انجام دیا کرتی ہے اور وہ خدمات اور سروسز پیش کیا کرتی ہیں۔ یہاں کی صورتحال کیا ہے؟ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، غم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بے شمار ایسے علاقے ہیں کٹنگ کر لیے، زمینوں کے لیے جگہ مختص کرنی، شاپنگ سینٹر کے لیے، وہاں پر مختلف اداروں کے لیے، مختلف دکانوں کے لیے، مارکیٹوں کے لیے، بازاروں کے لیے، جم کے لیے، کلب کے لیے، تمام چیزوں کے لیے زمینیں مختص کر دی گئی ہیں۔ مسجد کا کوئی نام و نشان وہاں پر نہیں ہوتا۔ اچھا، اب جب مسجد کا نام و نشان نہیں ہوتا، مسجد، ابھی میں کل اسلام آباد سے آیا ہوں، اسلام آباد کے اندر بھی صورتحال یہ، بے شمار ایسے بڑے بڑے علاقے ہیں، وہاں پر صورتحال کیا ہے؟ مسجد کے لیے کوئی پلاٹ ہی مختص نہیں ہے۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جمعے کی نماز کے لیے، بلکہ عام نمازوں کے لیے، کبھی گرین بیلٹ پہ مصلے بچھا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، کبھی پلوں کے نیچے پڑھ رہے ہیں، کبھی پارکوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ دکاندار مل کر کے کسی ایک دکان کے آگے، پتھارے کے آگے، وہاں پر پڑھ رہے ہیں، کبھی صورتحال یہ کہ گراؤنڈ ہے وہاں پر پڑھ رہے ہیں، کبھی روڈ کے کنارے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں یہ کام کیا جاتا کہ وہاں پر باقاعدہ زمین مختص کی جائے، مسجد کے لیے جگہ مختص کی جائے؟ کیوں ایسا کام نہیں کیا جاتا؟ یہ بنیادی کلیدی ذمہ داری ایک ریاست اسلامیہ کی۔ اچھا، اب مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ مسئلہ انیق صاحب وہاں خراب ہوتا ہے، حکومت نے، ریاست نے جگہ مختص کی نہیں، علاقہ بہت بڑا، رہنے بسنے والے مسلمان، انہوں نے عبادات انجام دینی ہے، انہوں نے فرائض نمازیں پڑھنی ہیں، اب وہ ایک جگہ کو مختص کر لیتے ہیں۔ جگہ مختص کرنے کے بعد اب ایک نمازی آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اب مسلمانوں کو، نمازیوں کو سہولت دو۔ سہولت کے لیے کوئی وہاں پر کچھ تعمیر کرتا ہے، کوئی وہاں پر صفیں بچھاتا ہے، کوئی سپیکر کا انتظام کرتا ہے، کوئی لائٹنگ کا انتظام کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یار یہاں وضو خانہ نہیں ہے، وہ وضو خانہ بنا لیتا ہے۔ یہ ہو جاتا ہے سلسلہ، ایک لمبے عرصے تک اسی طریقے سے نماز کی ادائیگی کا وہاں پر کام ہوتا رہتا ہے اور عبادات ادا ہوتی رہتی ہے۔ اب ایک دم 40 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد اب کوئی ادارہ آتا ہے اور اگر کہتے تھے جناب اس کے اوپر بلڈوزر پھیر دو، اب تو اشتعال آئے گا نا، اب تو لوگوں میں خلفشار پیدا ہوگا نا، اب تو محلے میں انارکی پھیلے گی نا، اب تو فساد پھیلے گا نا۔ آپ نے کیوں پہلے سے جگہ مختص نہیں کی تھی؟ کیوں نہیں یہ کام آپ نے کیا تھا؟ اچھا، پھر جب یہ نہیں کیا، لوگوں نے کر لیا، عام مسلمانوں نے کر لیا، آرام کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، نہ کوئی فرقہ واریت ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی فساد ہے، مسلمان ہے، مسلم کمیونٹی آرام سے رہ رہی ہے، عرصہ دراز سے ایک جگہ پر مسجد قائم ہے۔ میں یہاں پر یہ بات کسی ایک مختص اسپیسیفک جگہ کی نہیں کر رہا ہوں، کسی کالونی کا یا کسی کی طرف میرا کوئی اشارہ نہ سمجھے، میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں، قانونی بات کر رہا ہوں، شرعی بات کر رہا ہوں، فتوے کی بات ذکر کر رہا ہوں۔ تو اب ایسی صورت میں جب آپ نے جگہ مختص نہیں کی، حکومت نے جگہ مختص نہیں کی، لوگوں نے وہاں پر پلاٹ بنا لیا، تو جب بنا لیا اب آپ کو چاہیے بجائے بلڈوزر پھیرنے کے، بجائے گرانے کے، بجائے اشتعال اور فساد پیدا کروانے کے، نہ انتشار پیدا کریں، اب آپ اس جگہ کو لیگلی جگہ کے طور پر تصور کر لیں، اب آپ اس کو قانونی شکل دے دیں۔ اچھا، اگر آپ اس کو قانونی شکل نہیں دیتے، اس کے دائیں طرف، بائیں طرف، اگر آپ کی ڈرائنگ کے اندر، نقشے کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ دائیں بائیں اس کے لیے کوئی متبادل انتظام کریں، نہ آپ جگہ مختص کریں، نہ آپ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے مقام اور کوئی مسجد دیں، نہ آپ تعمیر کر کے دیں۔ 50 سال تک کوئی جگہ مسلمانوں نے اپنے طور پر اپنے پیسوں 2 روپیہ چندہ کر کے جمع کر کے انہوں نے مسجد بنا لی، اب آپ متبادل دیے بغیر بے حرمتی کرتے ہوئے بلڈوزر پھیر کر کے چلے جائیں، اس کو بھی سند جواز نہیں فراہم کیا جا سکتا۔ اس کے لیے اچھا ہوتا کیا ہے، حکومت یہ چاہتی ہے جو اس طرح کے اہل بصیرت علماء ہیں، معتدل سوچ رکھنے والے علماء ہیں، اہل فتویٰ علماء ہیں، ان کی طرف حکومت رجوع کرتی ہے، بتائیے جناب قبضے کی زمین پر مسجد بنانا جائز ہے؟ اب ہماری طرف سے جواب تو یہی ملے گا نا کہ ناجائز ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا۔ لیکن یہ سارے کے سارے امور
ان سارے پہلوؤں پر کوئی نظر نہیں ڈالتا. ارے بھائی آپ ان تمام پہلوؤں پر نظر ڈالیں. ہاں ہم ریاست کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ اس وقت کھڑے ہو جائیں گے, بڑی طاقت کے ساتھ اس وقت کھڑے ہو جائیں گے جب کسی جگہ پر حکومت نے اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر رکھی ہوں اور انہوں نے جگہ مختص کی ہو. اب اگر کوئی آدمی آتا ہے, جناب ادھر مسجد بنی ہوئی ہے, وہ آ کر کے کہیں گلی کے اندر بغیر نقشے کے, مارکیٹ کا نقشہ ہے یا کوئی لیبارٹری کا نقشہ ہے یا کوئی وہاں ہاسپٹل کا معاملہ ہے, پارک کا معاملہ ہے, وہاں آ کر کے کوئی مسجد بناتا ہے, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. بھائی تم کو کس نے یہ سند جواز فراہم حکومت کی ہے؟ کو اپنا کام کرنا جزاک چاہیے. اللہ. اب گزارش یہ ہے, دو طرفہ معاملہ ہے. عوام کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنانا ناجائز, سرکاری زمین پر بغیر اجازت, الاٹمنٹ اور قانونی تمام کے تمام پروسیس مکمل کیے بغیر آپ کے لیے مسجد بنانا ناجائز, یہ ہم عوام سے کہتے ہیں. اور ادھر ریاست کو ہم بار بار متوجہ کر رہے ہیں, درد دل کے ساتھ کر رہے ہیں, برائے کرم آپ اس سے جان چھوڑانے والا معاملہ نہ کریں. انٹرسٹ لیں, شوق کے ساتھ, دلچسپی کے ساتھ, ریاستی, فلاحی, اسلامی, دینی بنیادی ذمہ داری آپ ادا کریں تاکہ دونوں طرف سے معاملہ حل ہو. کبھی بھی معاملہ انتشار اور فساد کی طرف نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جو مسجد تعمیر ہو گئی ناجائز زمین پر اور اس کو 40 سال ہو گئے, زمین ناجائز تھی, قبضے کی زمین تھی, مسجد بن گئی, اب اس مسجد کا کیا کیا جائے؟ ایک سوال. دوسرا یہ ہے کہ اس ناجائز زمین پر, قبضے کی زمین پر اب تک جو نمازیں پڑھی گئیں, جو سجدے ادا ہوئے, ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک بات تو ذہن کے اندر رکھیں, جہاں تک تعلق ہے ہماری پوری گفتگو کا, اس پوری گفتگو کا تعلق ہے مسجد کے بنانے نہ بنانے سے. نمازیں درست ہو گئی, نمازوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا, ساری کائنات کی جو زمین ہے وہ میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے, وہ میرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اللہ کی طرف سے اپنی ایک شرف کی بات, خصوصیت کی بات کے طور پر بیان فرمایا کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے یہ خصوصیات مزید آسمانی حکم کے طور پر نازل فرمائی. لہذا جو نماز وہاں پڑھی گئی بلا کسی کراہت کے, وہ شرعاً بالکل درست ہو گئی, اذانیں درست ہو گئی, تلاوت درست ہو گئی, نمازیں درست ہو گئی, عبادات درست ہو گئی, اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں. بات ہو رہی ہے کنسٹرکشن آف ماس, بات ہو رہی ہے مسجد تعمیر کرنا. تو مسجد تعمیر کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے وہ غیر قانونی زمین پر نہیں ہونی چاہیے. نمازیں بالکل درست ہو گئی, اس کے اندر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر اس جگہ کو فرض کریں آپ 2 منٹ کے لیے یہ تصور کر لیتے ہیں وہ مسجد شرعی نہیں ہے, تو لوگوں نے وہاں نماز ادا کی ہے, اس مسجد کی اس جگہ پر تو کوئی نجاست نہیں تھی نا. وہ مسجد کی وہ جو جگہ تھی اس کے اندر تو کوئی نجاست پڑی ہوئی نہیں تھی, کوئی گندگی پڑی ہوئی نہیں تھی. تو قبلہ رخ کر کے وہاں زمین کے ٹکڑے پر لوگوں نے نماز ادا کی, نماز درست ہو گئی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. صرف البتہ یہ ایک معاملہ رہ جاتا ہے کہ جو 40 سال تک, جیسے آپ نے کہا 50 سال تک اس طرح سے مسجد بنا کر کے رکھا گیا, تو کیا اب اس کو گرانا جائز ہے یا نہیں, اور کیا اب غیر قانونی طور پر اس مسجد کا برقرار رکھنا جائز ہے یا نہیں. تو میں اس سلسلے میں بتاؤں گا کہ وہ شرعاً مسجد نہیں ہے, شرعاً وہ مسجد نہیں ہے. اگر وہ زمین وقف کی نہیں تھی, اگر حکومت نے اس کو مختص زمین کے مسجد کے لیے نہیں کیا تھا, تو وہ شرعاً مسجد نہیں ہے. اچھا, ایک ہے وہ جو عام محاورے میں مسجد جس کو کہا جائے, ہم کہہ رہے ہیں مسجد فلاں ہے فلاں, لیکن جو شرعی طور پر متفقہ فتوے کے اعتبار سے وہ مسجد شرعی نہیں ہوگی. جائے نماز ہے, مسجد کا کمرہ ہے, یا ہم مسجد اس کو کہہ رہے ہیں ایک معاشرتی عرفی محاورے کے اعتبار سے, لیکن شرعی فتوے کے اعتبار سے وہ مسجد نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہم کبھی بھی نہیں لیں گے کہ جناب حکومت آئے اور اس کو گرا دے. اگر تو وہ علیحدہ سے کوئی جگہ مختص کر رہی ہے, کوئی متبادل زمین دے رہی ہے, تو ٹھیک ہے وہ گرا سکتی ہے اور اس کے گرانے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ کوئی متبادل جگہ نہیں دے رہی تو اب حکومت سے ہم یہ درخواست کریں گے, تمہاری زمین ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اب تک مسجد شرعی نہیں بنی ہے, لیکن جب اتنا عرصہ لوگوں نے نمازیں ادا کی ہیں تو اب تم اس کو قانونی سٹیٹس دے دو, اب تم اس کو لیگلی پروسیس مکمل کر لو, اب اس کو تم باقاعدہ مسجد کو نقشے کے اندر ایڈ کر لو, یہ ہم کہہ رہے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اگر اس کو کوئی توڑ دیتا ہے حکومت کا کوئی ادارہ, تو وہ شرعی مسجد نہیں ہے, شرعی طور پر اس کو مسجد کہنا درست نہیں ہوگا. اور حکومت کے اس عمل کو غلط کہا جائے گا, غلط کہا جائے گا, یعنی یہ غلط کہا جائے گا کہ اس نے مسجد کے لیے جگہ مختص نہیں کی. اور اگر اس نے گرا دیا, اگر اس نے گرا دیا تو اب یہ یاد رکھیں اس کو اختیار تو ہے. دیکھیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ معاملات الگ الگ ہیں.
مسجد کے لیے جگہ دے، یہ ایک اس کا علیحدہ فریضہ ہے حکومت کا. اسی طریقے سے کوئی متبادل دے، یہ بھی اس کا فریضہ ہے. لیکن یہ جو زمین ہے یہ تو بہرحال سرکار کی ہے. یہ جو مسجد کی جو زمین ہے یہ تو بہرحال حکومت کی ہے. اگر حکومت گراتی ہے تو اس کے لیے گرانے کی گنجائش ہے، شرعاً اس کو اجازت ہے اور وہ گرا سکتی ہے. لیکن ہم ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اب وہ ذمہ داری پوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو یہاں پر کوئی متبادل دے دو، نہیں دیتے ہو تو اسی کو قانونی طور پر بناؤ. ہاں ملکیت بہرحال سرکار کی ہے. اگر اس نے اب تک مختص نہیں کیا ہے تو وہ اس سرکار کو اختیار ہے، وہ جس طرح سے بھی کرنا چاہے کر سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ قطع اراضی جی ہاں. جو حکومت کا ہو، ریاست کا ہو، جی ہاں. اس پر قبضہ کر کے مسجد نہ بنائی جائے. جی ہاں، عوام کے لیے یہی ہے. اور جب حکومت نے پہلے کچھ نہیں کہا اور عوام بنا چکی تو اب ہم حکومت کو یہ ترغیب دیں گے کہ تم اسی کو اب مسجد کی قانونی شکل دے دو. ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ تمہارے کو اختیار ہے، تم گرانا چاہو گرا سکتے ہو، لیکن مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرو اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قانونی اسٹیٹس اس کو دے دو اور اس کو باقاعدہ مسجد شرعی بنا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ریاست مسلمانوں کی ریاست ہے، حکومت مسلمانوں کی حکومت ہے. تو بنیادی ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ پورے ملک میں مساجد بنائیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. پورے مملکت کے اندر. اس میں پھر اگلا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارا محدود ہوتا ہے، تو جو مساجد حکومت بناتی ہے، ریاست بناتی ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا چند ممالک کا، پھر وہ مساجد اوقاف کے اندر ہوتی ہیں. یہاں پر مساجد حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو وہ ایک الگ بحث ہے. اس پر علماء تیار نہیں ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ مساجد حکومت کے کنٹرول میں جائیں. دیکھیں ایک گزارش ہے اس سلسلے میں، یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی انیق صاحب، اور اچھا ہے کہ جب یہ موضوع آئے تو یہ بات آ ہی جانی چاہیے. حکومت کو ایک مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ مساجد اگر جگہ جگہ بنائیں گے فرقہ واریت نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ سارے کے سارے معاملات بھی ہیں. اس سلسلے میں دیکھیں ایک معاملہ ہے، برائی ختم کریں نا. اصل تو بات یہ ہے، اگر ایک ٹوپی آپ کے سر پر فٹ نہیں ہو رہی تو ٹوپی کا سائز بڑا چھوٹا کریں نا. سر کو تو کاٹنا درست نہیں ہو سکتا، یعنی سر کی کاٹ پیٹ یہ تو درست نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے فرقہ واریت ختم کریں. مسجد کی تعمیر سے تو نہ رکیں، اس کو ختم کرنے کے لیے، فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے متعدد طریقے موجود ہیں. مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک شرط لگائی جا سکتی ہے جو پورے عرب ممالک کے اندر ہے. وہ شرط یہ میں نے ایک مثال دی اقدامات کے طور پر، وہ یہ کسی بھی مسجد کا امام وہ ہوگا جو مستند اور اوتھینٹک عالم دین ہو. یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا، جب تک وہ مستند اور اوتھینٹک عالم دین نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، جس نے داڑھی رکھ لی بہت اچھا کام کیا، 10 صورتیں جس نے یاد کر لی وہ مسجد کا امام بن گیا. امام ہی نہیں بلکہ وہ عالم ہو گیا، وہ خطیب بن گیا. اچھا، جو خطیب ہے وہ پورے علاقے کا مسلمانوں کا دینی لیڈر ہے، اس کا اپنا مبلغ علم کیا ہے بھائی، اس نے کہاں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اس موضوع پہ ایک لمبی گفتگو آپ سے رکھیں گے کہ ریاست میں موجود بجٹ ہے. بہت بڑا موضوع ہے. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. محمود صاحب. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر ولا والموج الطغى من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا. مجدار میں ہوں بگڑی
میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا اور انا فی عطش و سخا کا اتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا اور بس خامائے خام میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہیبا ناطق تھا ارشاد اہیبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہید و سرا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، چند ویڈیو کوئسچنز وہ خصوصی طور پر ریکارڈ کیے ہیں ہم نے یہاں کراچی، لاہور، اسلام آباد کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر. وہ سوالات بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے دادا کا انتقال تقریباً 12-13 سال پہلے ہو چکا ہے اور والد صاحب کا انتقال ابھی 1 سال پہلے ہوا ہے. اب یہ پوچھنا ہے کہ دادا کی وراثت میں سے مجھ کو حصہ حق ہے اس میں ملنے کا، یا کہ کیا دینی حساب سے مجھے ورثہ ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ والد صاحب کا انتقال 1 سال پہلے ہو چکا ہے اور دادا کا 12 سال پہلے ہوا تھا. السلام علیکم. جناب والا، دادا کی وراثت. دیکھیں بات یہ ہے، دادا کی وراثت ترکے اور جائیداد سے پوتے کو ایک صورت میں حصہ ملتا ہے اور ایک صورت میں حصہ نہیں ملتا. کون سی صورت میں؟ جب بیٹے کا انتقال دادا کی زندگی میں ہو جائے. یعنی جیسے اب ان کا دادا ہے تو اگر ان کی حیاتی میں، ان کی زندگی میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اب ایسی صورت میں پوتے کو دادا سے میراث نہیں ملے گی. لیکن یہاں جو صورت ہے وہ یہ علی رہی، وہ یہ ہے دادا کا انتقال 12 سال پہلے ہوا، اس کے بعد ابھی جا کر 1-2 سال پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا، لہٰذا اب دادا کی میراث سے ان کو حصہ ملے گا. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ دادا کی میراث سے پہلے جائے گا ان کے والد کی طرف اور پھر اس کے بعد وہاں سے آئے گا ان کی طرف، لہٰذا ان کو وہاں سے حصہ ملے گا. شرعی طور پر یہ وارث ہیں، ان کو ترکے اور جائیداد میں شرعاً حصہ دینا ضروری ہے. سبحان اللہ. کلیئر ہے یہ بات، دادا سے والد کو اور والد سے پوتے کو. بالکل. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے یہ کہ ابھی ہماری ایک چاچی ہیں، یعنی کہ ایک چاچا ہے ہمارے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ چاچی ہماری عدت میں ہے لیکن ہمارے خاندان کے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، رشتہ دار وغیرہ.
تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں شرعی مسئلے میں مطلب کیا اجازت ہے؟ وہ خاندان والے آتے ہیں ان کو منع بھی نہیں کر سکتے، ایجڈ ہیں کافی، وہ بھی ان کی ایج ہے، لیکن اس کے بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ آپ ہماری رہنمائی کریں۔ سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ وہ عدت کے دوران یعنی وہ 4 مہینہ 10 دن وہ جو بیوہ ہیں وہ ملاقات کر سکتی ہیں؟ جی دیکھیں، اس سلسلے میں یہ سوال پیدا کیوں ہوا، ذرا ہمیں اس کی طرف بھی آنا چاہیے۔ لوگوں نے عدت کے کچھ خود ساختہ تصورات قائم کر لیے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ عدت ٹائم پیریڈ کے گزرنے کا نام ہے، بس ایک ٹائم پیریڈ گزرے گا، عدت گزر ہو جائے گی۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دوران عدت عورت کو کیسے رہنا چاہیے، اس کی کچھ مخصوص شرعی احکام ہیں۔ مثلا احادیث تجربہ کے اندر بھی اور قرآن کریم کے اندر بھی آیات کے اندر اشارہ ہے کہ عورت زیب و زینت نہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلے، بس یہ بات ہے، زیب و زینت نہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ اب یہاں ہمارے علاقے، ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر یہ کر لیا گیا ہے کہ عورت کسی ایک کمرے کے اندر مختص ہو کر بیٹھ جائے، اس کمرے سے باہر نہ نکلے، عورت کچن کے اندر نہ جائے، عورت صحن کے اندر نہ جائے، عورت کو سورج کی روشنی نہیں پڑنی چاہیے۔ پتہ نہیں خدا جانے کیا سے کیا باتیں نکال دی ہیں، ایسا کچھ بھی شریعت کے اندر نہیں ہے۔ یہ کلچر ہے، یہ کلچر ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک بات اور، یہ سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے ہمارے، شریعت کیا فرماتی ہے اس تعلق سے کہ بیوہ وہ کہیں بھی جائے اگر سفر وغیرہ کے لیے دوران عدت، تو وہ رات شروع ہونے سے پہلے گھر واپس آ جائے۔ جزاک اللہ۔ اس سلسلے میں میں شرعی بات یہ بتاتا ہوں کہ اصولی طور پر عورت کو دوران عدت گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ، لیکن بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، جیسے کہ مجبوری کے اندر یہ معاملہ ہے، بیماری کا معاملہ ہے، دوا خانے جانا ہے، شفا خانے جانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، اس کو کوئی جا کر کے میڈیسن کا معاملہ ہے، یا بعض اوقات پینشن کے کاغذات وغیرہ کے اوپر سٹیمپ لگانے، یا کورٹ میں جانا ہے، جج کے سامنے پیش ہونا ہے، رجسٹری کے معاملات ہوتے ہیں، یا پھر ایک اور صورت بھی اس کے اندر ایڈ کر لیجئے جو آج کل کی خواتین کا ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے، بیچاری بعض خواتین اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے ملازمت کرتی ہیں، نوکری کرتی ہیں۔ اب وہ جو نوکری اور ملازمت کرتی ہیں، اگر وہ مجبوری ہے، ظاہر مجبوری کے اندر وہ عام طور پر کر رہی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر ان کے راشن کا، ان کے کھانے پینے کا متبادل کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، تو اگر وہ اس مجبوری کی وجہ سے دوران عدت نوکری یا ملازمت کے لیے جاتی ہیں تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔ البتہ اس میں پھر حضرات فقہائے کرام نے فتوے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے اسے گھر آ جانا چاہیے، شام سے پہلے پہلے اس کو گھر آ جانا چاہیے۔ یہ بات تو یہ ہے۔ جہاں تک ان کا سوال ہے کہ خواتین ملنے کے لیے آ رہی ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ عدت پہ بیٹھی ہوئی ہیں، باہر کی ان کی رشتہ دار خواتین ان کو گھر کے اندر آ کر ملتی ہیں تو کیا حرج ہے؟ اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ان کو قید کیوں کر رہے ہیں؟ نہ تو وہ قید ہو، نہ کمرہ مختص کریں، نہ یہ کہ کچن میں آنا جانا بند، یہ وغیرہ وغیرہ، کپڑے استعمال کرنا، کپڑے تبدیل کرنا منع، ایسا کچھ بھی شریعت میں نہیں ہے۔ رشتہ دار خواتین یا رشتہ دار محرم مرد ان سے اگر ملنے کے لیے گھر میں آنا چاہتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، وہ مل سکتے ہیں، اور یہ خاتون بھی ان سے مل سکتی ہے، کوئی حرج کی بات۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دوران عدت کیا یہ خاتون اپنے بھائی یا بہن کسی کے گھر جا کر 2-4 دن قیام کر سکتی ہیں؟ اس میں تو میں نے پہلے بتایا کہ اصل حکم یہی ہے کہ وہ اپنے گھر پر رہے، باہر جانا ان کے لیے جائز نہیں ہے، بھائی بہن کے گھر پر جا کر کے قیام کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، بعض مجبوری کی صورت ہوتی ہے، اگر وہ مجبوری کی صورت ہے وہ ہم فتوے کے اندر پوچھ لیا کرتے ہیں، مثلا یہ کہ وہ اس گھر کے اندر رہ نہیں سکتی ہے، اس کے پردے کے مسائل ہیں، یا اس کے تحفظ کے لیے کوئی نہیں، پہلے تو شوہر تھا اب اس کے تحفظ کے لیے کوئی نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر وہ بہن بھائیوں کے گھر پر جا کر کے رہتی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو شرعی حکم یہ کہ عدت اپنے شوہر کے گھر پر ہی مکمل کرے۔ اچھا، عدت اپنے شوہر ہی کے گھر پر مکمل کرے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ نماز پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بڑا چھوٹا سا سوال ہے لیکن بہت اہم سوال ہے۔ یعنی عبادت کو عادت نہ سمجھا جائے، ایک بات تو یہ، اور یہ کہ ایک دل جمعی کے ساتھ آدمی نماز پڑھے، یہ کیا کہ فوراً یوں گئے اور یوں آ گئے۔ ارشاد۔ دیکھیں، نماز کے اندر جس طرح سے جلد بازی کا کلچر ہمارے ہاں عام ہو چکا ہے،
یہ بالکل خلاف شریعت ہے، ناجائز ہے اور بالکل خلاف اسلام ہے۔ آپ کو پتہ ہے سوال کا جواب بہت لمبا ہو جائے گا، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور کر کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور نہیں مان سکتا تو کم از کم یہ تصور کر لے کہ اللہ رب العزت تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے اصل عبادت کا طریقہ۔ لہذا نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جلد بازی کرنے والی جو نماز ہے اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں کئی سارے ایسے تذکرے فرما دیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، گناہ کا عمل۔ خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ان کا معاملہ کیا ہوا کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے مسجد میں، اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ شاید ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جلدی جلدی نماز پڑھوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر کے بیٹھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے یہ سارے کا سارا منظر دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ آئے، جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی اور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ۔ اور وہ شخص کہہ رہے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ چکا ہوں۔ فرمایا نہیں، وہ دوسری مرتبہ گئے اور جا کر کے نماز پڑھی، وہی جلدی جلدی کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا، فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری، تیسری، چوتھی مرتبہ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری کی پوری نماز کا طریقہ بیان فرمایا، اور وہ طریقہ ترمذی جلد اول کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، از اول تا آخر، جس کا حاصل یہ تھا کہ خشوع خضوع کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، اطمینان قلبی کے ساتھ، مکمل سکون و چین کے ساتھ تم نماز ادا کرو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی ایک علامت یہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ قرآن کریم کے اندر ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست انداز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ بچائے، جیسے کہ کوئی وبال ہے جس کو سر سے بوجھ ہے، جس کو سر سے اتارنا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بھاری ہے مگر خشوع خضوع والوں کے لیے بھاری نہیں ہے، باقیوں کے لیے بھاری ہے۔ یہ جو اچھا، اس کو بھی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جا کر کے سجدہ کرتے ہو مرغے کی چونچ مارنے کی طرح، تو یہ جو مرغے کے چونچ مارنے کی طرح، یہ خود حدیث کے اندر بھی الفاظ ہے، تو انتہائی غلط طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے۔ نماز ٹھہر کر ادا کرنی چاہیے اور اس کی عادت بنانی چاہیے۔ آج کل ہماری نمازوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری نمازیں کمپیوٹرائزڈ ہیں، اللہ بچائے ہم ایک طرح سے روبوٹ بن چکے ہیں۔ روبوٹ کا ایک بٹن ہے، وہ دبتا ہے تو فوراً وہ سورہ فاتحہ اور سورت وہ شروع ہو جاتی ہے، پھر روبوٹ کا بٹن دبتا ہے تو ہم وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر قیام میں، پھر سجدے کے اندر۔ کمپیوٹرائز نماز ہے، اس دوران میں دماغ کہاں ہے اس کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ کاروبار کا سارا حساب کتاب ہو رہا ہے، اب میں نے کہاں جانا ہے، اس کے بعد کہاں جانا ہے، اس کے بعد کہاں جانا ہے، دکان کا میتھمیٹک، ریاضی، اتنا اس نے دینا ہے، اس نے لینا ہے، پیسہ، مال، متاع، سارے کا سارا تصور ادھر۔ یہ جو تصورات ہیں یہ بالکل غلط ہیں۔ اپنے ذہن کو، اور اس کا بہترین طریقہ دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ خشوع اور خضوع کا وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھیں اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، یہ سب سے شاندار طریقہ ہے۔ آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں کہ اب میں یہ پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب۔ اور اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا یا آپ کا ذہن ترجمے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو دوسرا جو حل ہے وہ یہ، ہر لفظ جملے کو آپ رٹے کی بنیاد پر نہ پڑھیں، سمجھ کی بنیاد پر پڑھیں، توجہ کر لیں، ذہن پہلے متوجہ کر لیں، پھر پڑھیں۔ اب میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہا ہوں، اب میں صراط الذین انعمت علیہم پڑھ رہا ہوں، تو ذہن کو بھی اس طرح متوجہ رکھیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کا ذہن نماز کے اذکار کی طرف لگا رہے گا، خارج اور باہر کی طرف آپ کا ذہن نہیں جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی احساس دل میں جاگتا رہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، احکم الحاکمین کے ساتھ۔ علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الحاکمین، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی معمولی سے کسی عہدیدار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو بڑا مکمل توجہ ہوتی ہے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، میں ان پر توجہ مکمل دوں یا نہیں دوں، وغیرہ وغیرہ۔ کاپی قلم ساتھ ہوتا ہے، اگر باس کے پاس چلے جائیں، اگر چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس جا رہے ہیں، صدر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، تو آدمی کیسے جاتا ہے؟
اور یہ بے توجہی کے ساتھ اور کاہلی کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ یعنی یہ احساس بھی جگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کا جو مقام ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو پھر تو تھر تھر کانپ جائے۔ وہ جو آیات لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہ جو قرآن کریم میں احکم الحاکمین کہا گیا، تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، قدم وہاں پر کھڑے ہونے سے ڈگمگاتے ہیں۔ انسان اگر اللہ رب العزت کا وہ خدائی استحضار سامنے رکھے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ میں کہاں اور کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر، اور کہاں سجدہ کر رہا ہوں۔ میں آپ کا بڑا ممنون مفتی صاحب، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ذہنوں سے ابہام دور کر دیتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ قاری انعام اللہ صاحب کا بڑا ممنون، محمود صاحب آپ کا بڑا شکر گزار۔ ابھی ہمیں محمود صاحب سے کلام اقبال بھی سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ وقت یہاں مکمل ہوا۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری شبہات کے موقعوں پر ٹھہر جانے کا نام ہے۔ پرہیزگاری شبہات کے موقعوں پر ٹھہر جانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، اور کلام اقبال کے لیے محمود صاحب۔ تو اسیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیرے خاکدان سے دور نہیں، تو اے اسیر مکان، وہ مرغزار کے بیم خزاں نہیں، جس میں غمی نہ ہو کہ تیرے آشیاں سے دور نہیں، تو اے اسیر مکان۔ اور یہ ہے خلاصۂ علم کلندری کے حیات، یہ ہے خلاصۂ علم کلندری کے حیات، خدنگ جستا ہے لیکن کما سے دور نہیں، خدنگ جستا ہے لیکن کما سے دور نہیں، تو اے اسیر مکان۔
کام، اور فضا تیری ماہ و پرویں سے ہے ذرا آگے، قدم اٹھا یہ مقام آسمان سے دور نہیں، اور کہے نہ رہنما سے کہ چھوڑ دے مجھ کو، یہ بات راہ روے نکتہ داں سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیرے خاکداں سے دور